یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کسی جنگوازم کا شکار نہیں ہے، کوئی جنگ کی باتیں نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک بڑا ہی اسٹیبل قسم کا رسپانس وزیر اعظم کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے جو جنگ کی باتیں نہیں کر رہی ہے اور آپ کو بہت زیادہ بیک فٹ پر نہیں لے کے جا رہی اس معاملے میں، ورنہ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے ان کی ایک الگ نظر آتی تھی کس قسم کی پالیسی تھی۔ تو آپ پالیسی ڈٹرمن کر کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے یا پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر پالیسی بنائیں گے؟ کیا آپ کی ڈائریکشن ہوگی؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کل اپنی ایک ریزولوشن جب پاس کر لے گی تو وہ ایک حقیقی آئینہ دار ہوگی آپ کے تمام جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی لیڈرشپ کی سوچ کی، اور اس کو اب ٹرانسفارم کرنا ہوگا انٹو ایکشن، اور وہ آپ کا ایگزیکٹو کا کام ہے، آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک کنسلٹیشن کرنی ہے۔ اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ جو ڈیفائن پالیسی جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد کوئی ایجنڈا بن کے ٹی او آر سیٹ ہو کے جو پلان آف ایکشن سامنے آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہاؤس میں لانا ضروری ہے۔ تو یہ تمام امور جو ہیں وہ مل بیٹھ کے طے کیے جا سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن سے کوئی حقائق چھپانا نہیں چاہتے، پاکستان کے عوام سے کوئی بھی چیز ہم پس پردہ رکھ کے کرنا نہیں چاہتے۔ تو لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک ذمہ دار سٹیٹ کا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان چونکہ خطے میں ایک امن کا علمبردار بن کے ابھرا تھا، تو اس سوچ کو ہم نے آگے بھی لے کے چلنا ہے، لیکن اپنی کمزوری بھی نہیں شو کرنا، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ تمام آپشن دستیاب ہیں جو کسی بھی ایک ساورن سٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور دنیا نے پاکستان کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور کمٹمنٹ کو دیکھ لیا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اپوزیشن جذبات پہ مبنی تقریریں تو کر سکتی ہے، اور چڑھ دوڑو یا باقی جو ان کی جب پرائم منسٹر نے پوچھا کہ آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ what should be my plan of action، اور کون سی چیز میں نے مس کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو امیجیٹلی ٹیک آن کرنا چاہیے، اور اس پہ ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو حوصلہ افزا رسپانس نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی جانتی ہے کہ جب اس طرح کا کرائسس آتا ہے، جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر پھونک پھونک کے قدم بھی اٹھانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا ایک پاکستان کی قومی سلامتی کا جو مقدمہ ہے اور جو آپ کے ساتھ جڑی کشمیری عوام کی توقعات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ نے کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو یہ ایک انشاءاللہ وے فارورڈ بنے گا، اور اپوزیشن کی جو تقاریر ہوں گی وہ بھی ایک ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہوں گی کہ ہماری لیڈرشپ کیا چاہتی ہے، لیکن وہ ذمہ دارانہ گائیڈ لائنز جو ہے اس کی بنیاد پہ ہی آپ ایک ملک کی جو ہے اس موجودہ صورتحال سے نکالنے میں وہ گائیڈ لائن معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم زمینی حقائق سے آنکھیں چرا کے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بڑے بڑے دعوے کریں اور رزلٹ جو ہے اس کے برعکس آئے تو اس طرح کا رسک لینے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے وہ قدم اٹھانے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل سٹریٹجی، رزلٹ اورینٹڈ اپروچ اور امپیکٹ اورینٹڈ آپ کا وے فارورڈ اس کی طرف بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ حکومت کے اندر ریزالو بھی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ڈیڈیکیشن بھی ہے اس کشمیر کاز کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے۔